مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً پہنچ سکے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاذ مفتی محمد ابراہیم صاحب آپ کو ہدایہ کا درس دیں گے۔ ہدایہ باب النکاح سے آپ ان کی بات کو دھیان سے سنیں اور اس کو یاد کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فی الاولیاء والاکفاء، یہ باب اولیاء اور اکفاء یعنی کفو کے بیان میں۔ ولی کی جمع ہے اولیاء۔ اولیاء ولی یہ بنا ہے ولایت سے۔ ولایت کا معنی تنفیذ القول علی الغیر، اپنے قول کو غیر پر نافذ کرنا، لازم کرنا۔ اکفا یہ جمع ہے کفو کی، اور کفو کہتے ہیں نظیر کو، ہم سر اور اسی کے مثل جو اس کو کفو کہتے ہیں۔ پہلا مسئلہ اس باب کا یہ ذکر فرماتے ہیں کہ آزاد عاقلہ بالغہ کا نکاح اس کی رضامندی سے ولی کے بغیر منعقد ہو سکتا ہے یا نہیں۔ ولی کی اجازت کے بغیر آزاد لڑکی ہے، عاقلہ ہے، بالغہ ہے، اس کا نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور امام قاضی ابو یوسف کی ایک روایت میں یہ ہے، جو ظاہر الروایہ میں ہے، کہ نکاح منعقد ہو جائے گا۔ ظاہر الروایہ کے مطابق شیخین کے نزدیک نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اور قاضی ابو یوسف کی ایک دوسری روایت یہ ہے کہ ولی کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اور امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت یہ ہے کہ نکاح تو منعقد ہوگا لیکن موقوف ہو کر منعقد ہوگا۔ امام مالک، امام شافعی رحمہم اللہ، ان دونوں حضرات کا مذہب یہ ہے کہ عورتوں کے الفاظ سے، عورتوں کی عبارت سے نکاح منعقد بالکل ہوتا ہی نہیں ہے۔ دلیل ان دونوں حضرات کی یہ ہے کہ نکاح سے مراد اس کے مقاصد لیے جاتے ہیں، نکاح کے مقاصد مقصود ہیں، اور مقاصد نکاح کو عورتوں کے سپرد کرنا اس میں خلل ڈالنا ہے، خلل ڈالنا، کیونکہ عورتیں ناقصات العقل ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمایا کننا ناقصات العقل فی الدین، وہ دین میں بھی اور عقل میں بھی ناقص ہیں۔ تو ناقصات العقل ہونے کی بنیاد پر مقاصد کو عورتوں کے سپرد کرنا اس میں خلل ڈالنا ہے، خلل ڈالنا۔ اس لیے عورتوں کو نکاح کا اختیار نہیں دیا جائے گا، اور اگر ولی کے بغیر خود نکاح کر لیا تو وہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ وہ ناقص العقل ہیں اور ان کو اختیار دینے میں خلل ڈالنا ہے، خلل ڈالنا، لیکن یہ خلل دور ہو سکتا ہے ولی کی اجازت سے، ولی کی اجازت سے، کہ اگر عورت نے اپنی مرضی سے نکاح کر بھی لیا تو اگر بعد میں ولی کو پتہ چلے تو ولی کے لیے یہ حق ہے کہ مناسب سمجھے تو اس کو جائز کر دے، اور اگر مناسب نہ سمجھے تو اس کی اجازت نہ دے، اجازت نہ دے۔ یہ امام محمد کا ہے کہ ولی کی اجازت سے وہ خلل دور ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور جو امام اعظم اور امام قاضی ابو یوسف کی روایت ہے ظاہر الروایہ میں کہ نکاح منعقد ہو جائے گا، اس کی دلیل اور وجہ یہ ہے کہ اس عورت نے خالص اپنے حق میں تصرف کیا ہے، خالص اپنے حق میں تصرف کیا، یعنی
بزا کا بدل اسی کے لیے ہوگا، اسی کا حق ہے۔ اور یہ عورت چونکہ تصرف کی اہل بھی ہے، کیونکہ یہ عاقلہ بھی ہے اور ممیزہ بھی ہے، ایسی عقل کی یہ مالک ہے جو تمیز کرنے والی ہے، تو اب اس کے لیے اپنے حق میں تصرف کرنا جائز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ عاقلہ ممیزہ ہے، اس کے لیے اپنے مال میں تصرف کرنا جائز ہے، اور شوہر کو اختیار کرنا بھی جائز ہے، شوہر کو اختیار کرنا بھی جائز ہے۔ تو عورت کے لیے جب شوہر کا اختیار کرنا پسند کرنا جائز ہے، مال میں تصرف کرنا جائز ہے، تو اس کے لیے اپنے حق میں نکاح کے اعتبار سے تصرف کرنا بھی جائز ہوگا۔ اب یہاں پر ایک اعتراض یہ کیا جا سکتا ہے کہ جب اس کے لیے جائز ہے تو پھر نکاح وغیرہ کو، شادی وغیرہ کو ولی سے طلب کیوں کیا جاتا ہے؟ ولی سے کیوں کہا جاتا ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح کر دو یا شادی کرا دو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایسا اس لیے کیا جاتا ہے کہ ایسا کرنے میں عورتوں کی طرف بے حیائی کو منسوب کیا جاتا ہے، کیونکہ عورتیں مردوں کی مجلس کی طرف نکلنے میں حیا محسوس کریں گی۔ اگر ایسا کریں گی کہ وہ عورتوں کے لوگوں کے پاس جائیں، ان کی مجلس میں جائیں اور نکاح کی بات کریں تو لوگ ان کو بے حیا قرار دیں گے، بے حیا۔ اس لیے تاکہ بے حیائی کی جانب منسوب نہ کیا جائے، ان کے نکاح کو اور شادی کو طلب کیا جاتا ہے ولی سے۔ رہا کفو کا معاملہ، تو ظاہر الروایہ میں تو یہ بیان کیا ہے کہ کفو اور غیر کفو میں کوئی فرق نہیں ہے، کفو اور غیر کفو میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ولی کو حق اعتراض ہوگا غیر کفو میں۔ کیا مطلب؟ کہ اگر کفو میں نکاح کیا لڑکی نے تب بھی نکاح صحیح ہے، غیر کفو میں کیا تب بھی صحیح ہے۔ البتہ غیر کفو میں اگر نکاح کیا تو ولی کو حق اعتراض ہے، اگر چاہے تو اس کو ختم کر سکتا ہے نا، ختم کر سکتا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کی روایت یہ ہے کہ غیر کفو میں نکاح جائز ہی نہیں ہوگا، نکاح میں غیر کفو میں جائز ہی نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ نکاح واقع ہو جانے کے بعد ان کو دور کرنا اور رفع کرنا انسان کی قدرت میں نہیں ہوتا، نہ تو ہر ولی مرافعہ پیش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور نہ ہر قاضی عدل و انصاف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس لیے احتیاط اسی بات میں ہے کہ غیر کفو میں بغیر ولی کے نکاح کے دروازے کو بند کر دیا جائے اور بغیر ولی کے نکاح منعقد ہی نہ ہو۔ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کیا گیا ہے کہ امام محمد نے رجوع کر لیا تھا شیخین کے قول کی جانب پہلے والے مسئلے میں۔ امام محمد کا جو یہ مسئلہ ہے نا کہ نکاح تو منعقد ہوگا لیکن ولی کی اجازت پر موقوف ہو کر، تو امام محمد نے اپنے اس قول سے رجوع کر لیا تھا شیخین کی جانب کہ نکاح منعقد ہوگا اور ولی کی اجازت پر موقوف نہیں رہے گا۔ ترجمہ دیکھیں، فرماتے وَيَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْحُرَّةِ الْعَاقِلَةِ الْبَالِغَةِ بِرِضَائِهَا، اور منعقد ہوگا آزاد عاقلہ بالغہ کا نکاح اس کی رضامندی سے، وَإِن لَّمْ يَعْقِدْ عَلَيْهَا وَلِيٌّ، اگرچہ اس پر عقد نہ کیا ہو ولی نے، باکرہ ہو یا سیبہ ہو، بکرن کانت او سیبہ۔ عند ابی حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک ظاہر الروایہ، وعن ابی یوسف، اور امام ابو یوسف سے غیر ظاہر الروایہ کی روایت میں یہ ہے انہ لا ينعقد الا بولی، کہ نکاح منعقد نہیں ہوگا مگر ولی کے ساتھ۔ وعند محمد ينعقد موقوفا، اور امام محمد کے نزدیک منعقد ہوگا موقوف ہو کر۔ وقال مالک والشافعی، امام مالک اور امام شافعی نے فرمایا لا ينعقد النکاح بعبارۃ النساء اصلا، کہ نکاح منعقد نہیں ہوگا عورتوں کی عبارت سے بالکل بھی، لأن النکاح یراد لمقاصدہ، اس لیے کہ نکاح سے اس کے مقاصد مراد لیے جاتے ہیں، والتفویض الیہن مخل بہا، اور عورتوں کے سپرد کر دینا اس میں خلل ڈالنا ہے۔ الا ان محمدا یقول، مگر یہ کہ امام محمد فرماتے ہیں یرتفع الخلل باجازت الولی، کہ یہ خلل دور ہو جاتا ہے ولی کی اجازت سے۔ ووجہ الجواز، اور شیخین کی دلیل یہ ہے انہا تصرفت فی خالص حقہا، کہ اس عورت نے تصرف کیا خالص اپنے حق میں، وہی من اہلہ، اور یہ تصرف کے اہل سے ہے، لکونہا عاقلہ ممیزہ، اس لیے کہ عاقلہ ہے ممیزہ ہے، ولہذا کان لہا التصرف فی المال،
یہی وجہ ہے کہ اس کے لیے تصرف المال جائز ہے، وَلَهَا اختیار الازواج، اور اس کے لیے شوہر کو پسند کرنا جائز ہے۔ وَإِنَّمَا يُطَالَبُ الْوَلِيُّ بِالتَّزْوِيجِ، اور مطالبہ کیا جاتا ہے ولی سے نکاح کا، كَيْ لَا تُنْسَبْ إِلَى الْوَقَعَاتِ، تاکہ بے حیائی کی جانب منسوب نہ کیا جائے۔ ثم فی ظاہر روایہ لا فرق بین الکفو وغیر الکفو، پھر کوئی فرق نہیں ہے ظاہر روایہ میں کفو اور غیر کفو میں، لیکن للولی الاعتراض فی غیر الکفو، لیکن ولی کے لیے حق اعتراض ہے غیر کفو میں۔ وعن ابی حنیفہ و ابی یوسف، اور امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف سے روایت ہے انہ لا یجوز فی غیر الکفو، کہ نکاح جائز نہیں ہے غیر کفو میں، یہی صحیح ہے۔ لأنہ کم من واقع لا یرفع، اس لیے کہ کتنے ایسے واقعات ہیں کہ جن کو رفع نہیں کیا جا سکتا۔ ویربا رجوع محمد الی قولہما، اور روایت کیا گیا امام محمد کا رجوع شیخین کے قول کی جانب۔ ولا یجوز للولی اجبار البکر البالغہ علی النکاح، یہاں سے دوسرا مسئلہ ذکر فرماتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک باکرہ بالغہ لڑکی کو نکاح پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، نکاح پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، لہذا اگر بغیر اس کی رضامندی کے نکاح کر دیا تو نکاح اس کی اجازت پر موقوف رہے گا، اگر وہ راضی ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر رد کر دے تو باطل ہوگا۔ اور اگر ولی کی اجازت، امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ باکرہ بالغہ کو نکاح پر مجبور کرنا جائز ہے، باکرہ بالغہ کو نکاح پر مجبور کرنا جائز ہے۔ امام شافعی دلیل یہ دیتے ہیں اور وہ قیاس کرتے ہیں اس کو، باکرہ بالغہ کو قیاس کرتے ہیں صغیرہ پر۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر صغیرہ لڑکی ہے تو اس کو مجبور کرنا جائز ہے نکاح کے لیے، اس لیے باکرہ بالغہ کو بھی جبر کرنا جائز ہے، اس لیے کہ اسی طرح دونوں کے درمیان جو جامع اور علت مشترکہ ہے وہ تجربہ نہ ہونا ہے، کہ دونوں کے پاس نکاح کا تجربہ نہیں ہے، اور نکاح نہ ہونے کی بنیاد پر اس کے معاملات سے یہ دونوں واقف نہیں ہیں۔ اس لیے کہ عورت نے جب تک مردوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھا ہوتا ہے، ان کے ساتھ ممارست نہیں کی ہوتی، تو وہ ان کے مصالح نکاح اور مفاسد نکاح سے واقف نہیں ہوتی۔ چونکہ باکرہ بالغہ کے نکاح کے معاملات سے ناواقف ہے، اس لیے اس کا باپ بغیر اس کے حکم کے مہر پر قبضہ کر سکتا ہے، یعنی چونکہ اس کو پتہ نہیں ہوتا، اس لیے بغیر اس کی رضامندی کے بھی باپ اگر مہر پر قبضہ کر لے تو یہ صحیح ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ باکرہ بالغہ آزاد ہے، اور آزاد پر کسی دوسرے انسان کو ولایت اجبار حاصل نہیں ہوتی ہے نا، وہ آزاد ہے، اور غیر کے لیے آزاد عورت پر یا آزاد مرد پر ولایت اجبار نہیں ہوتی۔ اور رہا صغیرہ پر ولایت کا ہونا تو یہ اس کے عقل کی کمی کی بنیاد پر ہے کہ وہ ناقص العقل ہے، اور اس کی عقل بالغ ہونے کی بنیاد پر کامل ہو چکی ہے۔ اب اس کی عقل کامل ہو چکی ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے خطاب کا اس کی طرف متوجہ ہونا، کہ پہلے یہ مکلف نہیں تھی لیکن بالغ ہونے کی بنیاد پر اب یہ مکلف ہو چکی ہے، تو اب یہ بالکل ایسے ہی ہو گئی جیسے کہ لڑکا۔ تو اگر بالغ لڑکا ہے تو اس پر ولایت اجبار نہیں ہے، ایسے ہی بالغہ لڑکی ہے تو اس پر بھی ولایت اجبار حاصل نہیں ہوگی۔ اور ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ مال میں تصرف کرنا، تو جیسے کہ یہ لڑکی اپنے مال میں تصرف کرنے کی مختار ہے، ایسے ہی یہ اپنے حق میں بھی تصرف کرنے کی مختار ہے۔ اور رہا امام شافعی کا یہ کہنا کہ باپ مہر کا مالک ہوتا ہے، فرماتے ہیں باپ کا مہر کا مالک ہونا اس کے حکم کے بغیر نہیں ہوگا۔ اب اگر باپ نے مہر پر قبضہ کر لیا اور لڑکی نے اس پر منع نہ کیا، لڑکی نے اس پر منع نہ کیا اور خاموش رہی، تو اس کی خاموشی کی بنیاد پر دلالتاً اس کی رضامندی پالی گئی ہے نا، اس لیے باپ کا مالک ہونا یہ اس کی رضامندی سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر لڑکی صریح طور پر منع کر دے تو اب باپ کے لیے اس کے مہر پر قبضہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں ولا یجوز للولی اجبار البکر البالغہ علی النکاح، اور جائز نہیں ہے ولی کے لیے باکرہ بالغہ کو نکاح پر مجبور کرنا، خلاف للشافعی،
امام شافعی کے برخلاف، لہو امام شافعی کی دلیل الاعتبار بالصغیرہ، اس کا قیاس کرنا ہے صغیرہ پر، کہ جیسے صغیرہ پر ولایت اجبار ہے ایسے اس کے لیے بھی ہوگی۔ وہذا، اور یہ دلیل لانہا جاہلۃ بامر النکاح، اس لیے کہ یہ جاہلہ ہے امر نکاح سے، لعدم التجربہ، تجربہ نہ ہونے کی بنیاد پر، ولہذا یقبض الاب صداقہ بغیر امرها، یہی وجہ ہے کہ باپ قبضہ کرے گا اس کے مہر کا اس کی بغیر اجازت کے۔ ولنا، اور ہماری دلیل انہا حرہ، کہ یہ آزاد ہے، فلا یکون للغیر علیہا ولایت الاجبار، تو اس پر غیر کو ولایت اجبار حاصل نہیں ہوگی۔ والولایت علی الصغیرہ، اور صغیرہ پر ولایت کا ہونا لقصور عقلها، اس کے عقل کے قصور کی بنیاد پر ہے۔ وقد کمل بالبلوغ، اور یہ مکمل ہو چکی ہے بالغ ہونے کی بنیاد، بدلیل توجہ الخطابی، خطاب کے اس کی طرح متوجہ ہونے کی دلیل سے۔ فصار کالغلام وقد تصرف المال، تو یہ لڑکی لڑکے کے مثل ہو گئی اور مال میں تصرف کے مثل ہو گئی۔ وانما یملک الاب، یہ امام شافعی کے دلیل کا جواب، اور باپ اس کے مالک ہوگا قبض الصداق، مہر پر قبضہ کرنے کا، برضائها، دلالت اس کی رضامندی کے پائے جانے کی وجہ سے، کہ لڑکی نے منع نہ کیا، سکوت کی بنیاد پر دلالت رضا پائی گئی۔ ولہذا لا یملک الاب مع نہیھا، یہی وجہ ہے کہ اس کی رضامندی ضروری ہے، اگر لڑکی نے صریح طور پر منع کر دیا تو باپ اب اس کا مالک نہیں ہوگا۔ ولہذا لا یملک الاب مع نہیھا، یہ وجہ ہے کہ باپ مالک نہیں ہوگا اس کی نہیں کے ساتھ، یعنی اگر اس نے منع کر دیا تو اب باپ قبضہ کر لینے سے بھی اس مہر کا مالک نہیں بنے گا۔